بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ خراسان کا مشہور فقیہ بغداد آیا۔ خلیفہ ہارون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ ہارون نے اسے دربار میں بلایا۔ خلیفہ ہارون رشید نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ فقیہ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون رشید پر اپنے علم کی داغ بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول دانا کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ نکلے۔ بہلول دانا نے خلیفہ ہارون رشید کو سلام کیا۔ ہارون نے بہلول دانا کو بیٹھنے کا کہا۔ فقیہ نے بہلول کا معمولی لباس، بسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھی تو قدر حیرت سے بولا، خلیفہ آپ بہت مہربان اور فراغ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول دانا یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھے اور فقیہ کے قریب پہنچے اور بولے، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے ایک اکارت بری نگاہ بہلول دانا پر ڈالی اور بولا، میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کیا کرتا۔ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ بہلول دانا نے مزے سے جواب دیا۔ ہارون رشید نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول دانا کی طرف دیکھا اور بولا، بہلول خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لیں۔ بہلول نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شوق رکھتا تھا۔ وہ فقیہ سے بولا، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ فقیہ بولا، اجازت ہے، تم جیسی چاہو شرائط طے کر لو۔ ہارون نے اجازت دی۔ فقیہ بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرائے، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں۔ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو میرا معمہ حل کرنے کے لیے؟ فقیہ نے بہلول دانا سے کہا۔ جی میں تیار ہوں، بہلول دانا نے جواب دیا۔ عالیجا، آپ کی بھی اجازت ہے؟ فقیہ نے ہارون سے پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے شاہانہ انداز سے کہا۔ فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سب کو فقیہ کے سوال نے پریشان کر دیا۔ کسی کے پاس اس کے سوال کا جواب نہ تھا۔ سب بہلول دانا کو دیکھنے لگے۔ بہلول دانا نے فوراً کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر تھا جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثناء میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی۔ چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے، جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑی اور رکھے جا رہے تھے۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب۔ بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ ہارون نے بہلول دانا کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔
شور کچھ کم ہوا تو بہلول دانا کہنے لگے کہ عالی جا کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقیہ سے ایک سوال کروں؟ اجازت ہے، ہارون نے کہا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول دانا نے پوچھا۔ جی میں تیار ہوں، فقیہ نے جواب دیا۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ ہے۔ ہم اس سے سکنجی بین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون محظوظ ہوا۔ اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقیہ پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ فقیہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تو تمہارا معمہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ نادم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئی، اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ عالی جا، میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معمے کو حل کر دو۔ بہلول مسکرائے اور بولے کہ حضرت فقیہ اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ فقیہ بولا، بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بہلول دانا بولے، سنیے جناب کہ ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھے کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے، لہٰذا جو بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار آش آش کر اٹھے۔ ہارون بہت محظوظ ہوا، اس نے بہلول دانا کی بہت تعریف کی۔ فقیہ نے سر جھکایا اور 1000 اشرفی بہلول دانا کے سامنے ڈھیر کر دی۔ بہلول دانا نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جولی میں ڈال لی اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگے۔ جب بہلول دانا اپنے بسیرے پر پہنچے تو ان کی جولی خالی تھی، وہ تمام اشرفیاں ضرورت مندوں میں بانٹ چکے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔